بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر بن سہیل نے یوسف بن عمران سے، انہوں نے سفیان بن خالد سے، انہوں نے ثقہ اور معتبر راوی سے روایت کی ہے کہ انطاکیہ کی ہضمیت کے بعد قسطنطنیہ میں جا کر ہرقل اس دہشت کی وجہ سے جو اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی چند ہی دنوں میں مر گیا تھا، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو کر مرا تھا، اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ گفتگو اس کے بیٹے نستیویس اور روایت دیگر قسطنطین نے، جس کا لقب بھی ہرقل ہی تھا، کی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں 3 دن تک اس مکان میں بند رہا۔ چوتھے روز مجھے پھر اس نے اپنے پاس بلایا اور غلاموں سے کہنے لگا کہ اس نے اس گوشت اور شراب کو کیا۔ انہوں نے کہا اس نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، اور تمام جو کہ تو موجود ہے۔ اس کے وزیر نے کہا ایوہ الملک، یہ شخص اپنے قوم کا شریف معلوم ہوتا ہے، ذلت کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ جو کچھ اس کے ساتھ سلوک روا رکھیں گے وہی مسلمان ہمارے عقیدیوں کے ساتھ بھی کریں گے جو ان کے ہاتھ پر چڑھ جائیں گے۔ ہرقل نے مجھے مخاطب کر کے کہا تم نے اس گوشت کو کیا؟ میں نے کہا وہ اس طرح رکھا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے کہا تم نے اسے کیوں نہیں کھایا؟ میں نے کہا خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے، کیونکہ انہوں نے اسے ہم پر حرام کر دیا ہے، اگرچہ 3 دن کے فاقہ کے بعد ہمیں کھانے کی اجازت دے دی ہے، اگر میں نے ملحدوں کے طعن و تشنیع کی وجہ سے اسے چوتھے دن بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ کہتے ہیں کہ ہرقل کو جب حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تحدید نامہ ملا تو اس نے اسے پڑھ کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ صاحب کو بہت سا مال اور کپڑے دیے۔ نیز جناب حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کے واسطے ایک پیش قیمت موتی ہدیتاً پیش کیا، اور ایک دستے کی حفاظت میں آپ کو پہاڑوں کے دروں تک پہنچا دیا۔ یہاں سے حضرت عبداللہ بن حذیفہ صاحب حلب میں تشریف لائے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ صاحب جب دربار خلافت میں حاضر ہوئے تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور آپ کو بسلامت واپس آنے کی مبارکباد دی۔ اپنے بارگاہ معلیٰ میں ہرقل کا موتی پیش کیا۔ خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ کے سوداگروں اور تاجروں کو بلا کر اس کی قیمت دریافت کی۔ انہوں نے کہا یا امیر المومنین، ہم نے ایسا موتی آج تک نہیں دیکھا، اس لیے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا جب اللہ تبارک و تعالی نے جناب کو یہ عنایت فرمایا ہے تو آپ اسے رکھ کے خدا تعالی جل وعلا اس میں آپ کے لیے برکت مرحمت فرمائیں گے۔ اپنے مسجد نبوی میں تمام مسلمانوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، اور جس وقت وہ جمع ہو گئے تو آپ نے منبر پر جلوہ افروز ہو کر انہیں مخاطب کر کے فرمایا لوگو، رومی کتے نے میرے واسطے یہ موتی بطور ہدیہ کے بھیجا ہے اور مسلمان نے اسے میرے لیے حلال کر دیا ہے، تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا امیر المومنین، اللہ پاک جل جلالہ جناب کے لیے اس میں برکت فرمائے۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگرچہ تم لوگوں نے اسے میرے لیے حلال کر دیا ہے مگر مسلمانوں میں سے جو حضرات یہاں موجود نہیں ہے بلکہ کسی دوسری جگہ تشریف لے گئے ہیں، نیز مہاجرین و انصار اور مجاہدین فی سبیل اللہ کے وہ اولاد جو اب تک شکم مادری اور پشتی پدر میں، ان سے کس طرح اجازت لوں گا؟ خدا کی قسم عمر میں اتنی طاقت نہیں ہے جو قیامت میں ان کے مطالبہ کا جواب دے گا۔ اس کے بعد آپ نے اسے فروخت کر ڈالا اور اس کی قیمت مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبیدہ بن جراح نے انطاکیہ صلح کے ذریعے سے پتہ کر لیا اور حضرت مسعر بن مسروق عباسی جیسا کہ ہم ابھی ذکر کر آئے ہیں دروں سے واپس آئے تو آپ حلب ہی میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے انتظار میں مقیم ہو گئے کہ دیکھیے وہاں کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ وقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ثقات لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اہلی معارات کفر و طاعت عنبر اور وہ جبل ابو قبیس جو ملک شام میں واقع ہے، اس کے نزدیک کے تمام قلعے اور شہر مسلمان نے فتح کر لیے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کا 5000 کا لشکر، جس میں جناب حضرت عبادہ بن صامت، عمرو بن ربیعہ، بلال بن حمامہ اور ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، قیساری کی طرف گیا تھا۔ حضرت سبی بن حمزہ حرانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی حضرت عمرو بن العاص کے اس لشکر میں شامل تھا جو آپ کے ساتھ قیساریہ تغزنی کرنے گیا تھا۔ جب ہم شام کے دیہات میں سے ایک گاؤں کے پاس پہنچے تو جاڑا سخت پڑ رہا تھا، میں نے وہاں انگور تلاش کیا تو اس گاؤں کے اندر ایک گھر میں انگور کے درخت پر چند خوشے لٹکے اور ہلتے ہوئے دیکھے۔ یہ انگور بڑے قسم کے تھے، میں نے ان میں سے ایک خوشہ لے کر کھا لیا۔ اس خوشے کے ٹنڈی کی وجہ سے مجھے جاڑا چڑھ آیا اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان ملعونوں کا برا کرے، ان کا ملک سرد اور انگور ٹھنڈے اور پانی برف ہے، لیکن ان شیروں کی سردی ہمیں ہلاک نہ کر دے۔ گاؤں کے ایک آدمی نے بھی میری بات سن لی
اور اس غرض سے کہ میں اسے کچھ نہ کہوں، شامت کے طور سے وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگا، برادری عربی، اگر یہاں کے انگور ٹھنڈے معلوم ہوتے تو یا کا پانی پیو۔ یہ کہہ کر وہ میں ایک بڑے مٹکے کے پاس جس میں شراب بری ہوئی تھی لایا۔ میں نے نیز یمنی عربوں کی ایک جماعت نے اسے پانی سمجھ کر پی لیا۔ اس کے نشے کی وجہ سے ہم سب لڑکڑاتے اور مستوں کی چال چلتے ہوئے لشکر میں آئے۔ عمرو بن العاص نے اسے کسی سے سن لیا اور آپ نے عبید بن جراح کی خدمت میں لکھ بھیجا۔ عبید بن جراح نے اسب ذیل حکم نامہ آپ کے پاس لکھ کر روانہ کیا۔ حمد صلات کے بعد واضح ہو کہ جس شخص نے شراب پی لی اس پر شراب کی حد واجب ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ اس کے متعلق حکم فرمایا، تم اس کے بموجب بغیر کسی لومۃ لائم کی پرواہ کیے ان لوگوں پر اللہ کے حدود جاری کر دو۔ یہ حکم نامہ جب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے نیز ان لوگوں کو جنہوں نے میرے ساتھ شراب پی تھی بلا کے دورے مار دیے۔ مجھے ان کی تکلیف ہوئی تو میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم جس کافر نے ہمیں شراب کا ہم بتلایا تھا کہ وہاں جا کر ہم نے شراب پی لی اور ہم پر حد جاری ہو گئی، میں اسے ضرور قتل کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے تلوار ہاتھ میں لی اور اس گاؤں میں گیا اور اس تلاش کرنے لگا۔ جب میری نگاہ اس پر پڑی تو میں تلوار میاں سے نکال کر اس کی طرف دوڑا۔ وہ مجھے اس طرف اپنی طرف آتا دیکھ کر کچھ دے کر بھاگا۔ میں نے اس کا تعاقب کیا، وہ بھاگتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ آخر میں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ میں نے کہا، کم بخت، تو نے ہمیں ایک ایسی چیز بتلا دی جس کے پی لینے سے اللہ پاک تبارک و تعالیٰ خفا ہوتے ہیں اور میں نے اس کی وجہ سے بہت زیادہ چوٹ کھائی ہے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ خبر نہ تھی کہ وہ تم پر حرام ہے۔ حضرت سبیہ بن حمزہ کہتے ہیں کہ مجھے عبادہ بن صامت نے آواز دی اور فرمایا کہ یہ شخص ہماری ذمہ داری اور امان میں ہے، اس کے قتل کرنے سے احتیاط کرو۔ یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ لیا۔ وہ میرے واسطے انجیر، اخروٹ اور میز لایا اور کہا کہ تم انہیں کھاؤ، یہ تمہیں گرم رکھیں گے۔ میں نے انہیں کہا تو وہ خوب لذیذ معلوم ہوئے۔ میں نے کہا، خدا تعالیٰ تیرا ستیاناش کرے، میرے درے کھانے سے قبل تو انہیں لے کر کہاں چلا گیا تھا؟ عقیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سبی بن حمزہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہاں سے فوج کا حکم دے دیا۔ ہم یہاں سے چل کر ایک دوسرے گاؤں میں جس کا نام نخل تھا مقیم ہوئے۔ قسطنطین بن ہرقل کو ہمارے آنے کی اطلاع ہوئی۔ اس کے باپ کے لشکر میں سے جو لوگ حزمیت کا کر بھاگے تھے انہوں نے اس کے پاس پناہ لی تھی اور اس طرح اس کے لشکر کی تعداد 80,000 کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس نے ایک نصرانی عرب کو بلا کر ہمارے لشکر کی خبر لانے کے لیے روانہ کیا اور اسے ہدایت کر دی کہ وہ عربوں کے لشکر میں پہنچ کر ان کی تعداد اور ارادہ معلوم کر کے میرے پاس لوٹ آئے۔ جاسوس ہمارے لشکر میں آیا اور تمام لشکر میں چکر لگاتا ہوا یمن کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے اپنے درمیان میں آگ جلا رکھی تھی اور اس کے گرد بیٹھنے میں رہے تھے۔ یہ جاسوس ان کی طرف مڑا اور ان کے پاس بیٹھ کے ان کی گفتگو سنتا رہا۔ جب چلنے کے ارادہ سے اٹھنے لگا تو اپنے دامن میں الجھ کر گر پڑا۔ دلی میں اس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیب کے الفاظ جاری کرا دیے۔ اہل یمن نے جب اس کی یہ الفاظ سنے تو فوراً سمجھ گئی کہ رومیوں کا کوئی جاسوس ہے۔ یہ خیال کرتے ہی وہ فوراً اس کی طرف جھپٹے اور جس کر کے ایک تلوار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس سے تمام لشکر میں ایک شور پیدا ہو گیا۔ عمرو بن العاص نے جب یہ شور غلط سنا تو اس کی وجہ دریافت فرمائی۔ لوگوں نے آپ سے جاسوس کے آنے اور اس کے قتل کرنے کا قصہ بیان کیا۔ آپ کو اس سے سخت غصہ ہے اور آپ نے اہل یمن کو بلا کر ان سے کہا کہ تمہیں کس نے اسے کے قتل کو کہا تھا؟ اگر تم اسے میرے پاس لاتے تو میں اس سے رومیوں کی کچھ خبریں دریافت کرتا، نیز نہ معلوم ہمارے لشکر میں کتنے جاسوس ہوگے۔ ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے یا ہماری طرف سے جاسوسی کا کام کرنے لگے، کیونکہ قلوب باری تعالیٰ جل مجدود کی قبضہ و اقتدار میں ہیں، وہ جس طرف چاہے انہیں پھیر دے۔ اس کے بعد آپ نے لشکر میں منادی کرا دی کہ اگر کسی کی کوئی مسافر یا جاسوس مل جائے تو اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آئے۔ کہتے ہیں کہ جب قسطنطین کو انتظار کرتے کرتے دیر ہو گئی تو سمجھ گیا کہ جاسوس قتل ہو گیا ہے۔ اس نے ایک دوسرا جاسوس خبر لانے کے لیے ہمارے لشکر میں روانہ کر دیا اور وہ اس گاؤں میں آئے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا، اس کا اندازہ لگایا اور جا کر بادشاہ کو خبر کر دی کہ میں ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اس کا اندازہ لگا آیا ہوں۔ وہ 5,000 سوار ہیں، مگر تمام کے تمام شیر کی طرح حملہ اور بہت بڑے خرگوش کی طرح شکار کرنے والے معلوم ہوتے ہیں، نیز ان کے چہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ موت کو مال غنیمت اور زندگی کو نادانی خیال کرتے ہیں۔ قسطنطین یہ سن کر کہنے لگا، مثلا سلمان، انجیل اور قرآن کی قسم میں مقدور بر ان سے ضرور قسمت آزمائی کروں گا اور جہاں تک ممکن ہوگا ان سے خوب دل کھول کر لڑوں گا۔ اس میں دو ہی باتیں ہیں، یا تو اپنی مراد کو پہنچوں گا یا خیر کے ساتھ موت کے ہم آغوش بنوں گا۔ اس کے بعد اس نے فوج اور سردارانی فوج کو جمع کر کے ایک چاندنی کا نشان جس کے سر پر سونے کی سلیب تھی بنایا اور اپنے ایک سردار کو جس کا نام
بکلا کون تھا اور اس کے تمام لشکر کا کمانڈر ان چیف سفر کر کے اس کے ماتحتی میں 10,000 مسلح اور بہادر فوج دے کر اس سے کہا کہ تو میرے لشکر کا حاری اول ہے، اس لشکر کو لے کر آگے آگے چلو اور عرب کے پاس پہنچ جاؤ۔ یہ اس 10,000 فوج کو لے کر ادھر چل پڑا۔ اس کے بعد اس نے ایک صلیبی نشان بنایا اور ایک دوسرے فوجی افسر کے جس کے نام جرجیس بن باکور تھا سپر کر کے اس کے ماتحتی میں بھی 10,000 فوج دی اور اسے پہلے سردار کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہا۔ اگلے روز اپنے چچا زاد بھائی قسطاس کو 10,000 فوج دے کر قیصریہ کی حفاظت کے لیے چھوڑا اور خود بھی باقی ماندہ فوج لے کر ادھر چل پڑا۔ بشار بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس نخل گاؤں میں تھے، دفاتن و فیلا سردار 10,000 فوجی لے کر ہمارے مقابلے کو پہنچا۔ ہم نے اسے دیکھ کر اس کی فوج کا اندازہ لگایا تو معلوم ہوا کہ 10,000 کے قریب ہے۔ ہم اپنے دل میں بہت خوش ہوئے اور ہم نے آپس میں کہا کہ ہم 5,000 ہیں اور ہمارا دشمن 10,000 کی تعداد میں گویا ایک آدمی مقابلے میں محض 2 آتے ہیں۔ ابھی ہم یہ تذکرہ کر ہی رہے تھے کہ دوسرے سردار کی ماتحتی میں ہمیں 10,000 فوج اور آتی ہوئی دکھائی دی۔ عمرو بن العاص نے اسے دیکھ کر فرمایا، لوگوں یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ جو شخص اللہ پاک تبارک و تعالیٰ اور یوم آخرت کی ملاقات کا ارادہ کر لیتا ہے وہ شخص دشمن کی کثرت اور ان کی کثرت کمک سے کبھی نہیں گھبراتا، کیونکہ جہاد کا اجر و ثواب سب چیزوں سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کافروں کی صف کے اندر شہید ہو جانے سے اور زیادہ فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جنت کے باغوں میں اقسام اقسام کے پھل اور میوے کھائیں گے اور اللہ جل جلالہ کی رحمت کاملہ سے حیراندوز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ شمار نہ کرو، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اگر تم اس جاسوس کی قتل کرنے میں جلدی نہ کر تو میں ان فوجوں کے متعلق اس سے کچھ دریافت کر لیتا کہ وہ کتنے ہم نے حتی المقدور احتیاط سے کام لیا ہے، لیکن اللہ عز و جل کا امر کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے افسران فوج کو مجتمع کر کے بطور مشورہ کے ان سے فرمایا کہ میری رائے میں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں امین الامت عبیدہ بن جراح کو خدمت میں کہلا بھیجو کہ ہمارے مقابلے میں چونکہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے اس لیے ہماری کمک کے لیے کچھ فوج روانہ کر دی جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں میں امین الامت کی خدمت میں آپ حضرات کے اندر سے کون شخص جائے گا؟ اللہ غالب بزرگ و برتر پر اس کا اجر ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت عبیدہ بن جراح ہماری کمک کے لیے فوجیں جیسا کہ یزید بن سفیان کی مدد کے لیے جو آج کل شیر سور کا محاصرہ کیے پڑے ہے بھیجی تھی روانہ کر دے۔ ربیع بن عامر نے کہا، یا عمر، اللہ کا نام لے کر اور ان پر بھروسہ کر کے آپ ہمیں لڑنے کا حکم دے دے اور آپ کسی بات کی فکر نہ کریں، کیونکہ جب ہم تھوڑے سے تھے اور ہماری تعداد بہت ہی کم تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اکثر مقامات میں مدد فرمائی، کیونکہ آج وہ ان باقی کافروں پر ہمیں فتح نہ بخشے گے، حالانکہ وہ بہت بڑے کارساز غلبہ دینے والے اور قادر ہیں۔ کہتے ہیں کہ عمرو بن العاص نے حضرت ربیعہ بن عامر کی رائے پر قناعت فرمائی اور کہا کہ خدا کی قسم تم نے بالکل سچ کہا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔